اللہ تعالی واجب الوجود ہے، واجب الوجود، کہیے گا، یہ یاد رکھیں، اس کا ہونا یقینی، لازمی، سوچا نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ نہیں تھا، یہ نہیں سوچا جا سکتا کبھی وہ نہیں ہوگا، یہ سوچا جا سکتا نہیں۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت نہیں ہے، اگر آیت آئی اول آخر کی تو آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اول آخر کہتے ہیں کہ اللہ بغیر ابتدا کے اول، بغیر انتہا کے آخر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر کہتے ہیں، ان کی ابتدا ہے، وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، اس لحاظ سے ان کو اول و آخر کہتے ہیں۔ اور میرا کہنا نہیں ہے، مدارج النبوت کے خطبے میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 400 ساڑھے 400 سال پہلے انڈیا میں آ کر حدیث کا علم پھیلانے والے وہ عالم جن کو روزانہ بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، انہوں نے اپنی کتاب کے خطبے میں کہا کہ یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، کوئی تامک ٹوئیاں نہیں مار سکتا کہ وہ کبھی نہیں تھا، کبھی نہیں ہوگا، یہ سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ ہم ممکن الوجود ہیں، لفظ یاد کر لیں دونوں، اللہ واجب الوجود اور ہم ممکن الوجود۔ میں نہ ہوتا کائنات کو کوئی فرق نہیں آتا، کوكب نورانی نہ ہوتا کائنات ہوتی، دن رات ہوتے، کائنات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، میں ہوں تو کوئی فرق نہیں، سمجھانے کے لیے ہم ممکن الوجود ہیں اور اللہ تعالی واجب الوجود۔ اب ذرا رک جائیں اور سب اپنے دل دماغ حاضر کر لیں، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، میرا نبی واجب الوجود تو ہے نہیں، کیونکہ واجب الوجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ۔ ممکن الوجود بھی وہ نہیں ہے، واجب الوجود تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، لیکن وہ ممکن الوجود نہیں۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا، تو وہ ممکن الوجود نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واجب الوجود بھی نہیں، وہ ممکن الوجود بھی نہیں، پھر وہ ہیں کیا؟ واجب میں عبدیت کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ حیران ہو گیا بندہ کہ وہ واجب نہیں،
ممکن بھی نہیں. اشارہ کر رہے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے. موسم بدل دیں, دن کو لمبا کر دیں, چھوٹا کر دیں, ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ذرا سوچیں. میں آپ کو ایسے مقام پر لا رہا ہوں کہ آپ سوچیں. وہ واجب نہیں, وہ ممکن بھی نہیں, پھر وہ ہیں کیا؟ تو پھر اردو میں کہہ لو وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ اس بات کو سمجھیں, یہ اردو کے لفظ ہیں مگر سمجھیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے. وہ ہیں کیا مگر. آپ کہیں گے جی وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے. میں کہوں گا میں مانتا ہوں. حضرت عبد المطلب کے پوتے, میں مانتا ہوں. حضرت ہاشم کے پڑ پوتے, میں مانتا ہوں. وہ قریشی, مانتا ہوں. وہ ہاشمی, میں مانتا ہوں. وہ عربی, میں مانتا ہوں. وہ بشر ہیں, میں مانتا ہوں. 63 برس ظاہری طور پر انہوں نے زمین پر گزارے. کھایا بھی, پیا بھی, آرام بھی کیا, چلے بھی, شادیاں بھی کی, بچے بھی ہوئے. آپ کہیں گے پھر, میں پھر یہی کہوں گا وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو. تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو. تمہیں وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں, تمہیں وہ سوتے جاگتے نظر آتے ہیں, تمہیں وہ مکہ مکرمہ میں رہتے, مدینہ میں رہتے نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے انہوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے, کوئی کہتا ہے وہ فاقے بھی کرتے تھے, کوئی کہتا ہے انہیں بھوک بھی ستاتی تھی. مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تم نے کھاتے ہوئے ان کو دیکھا, نہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے, سحری افطاری کے بغیر. 40 روز مسلسل روزہ, نہ کھانا نہ پینا. تم نے کھاتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی دیکھو کہ نہیں کھاتے تھے. کیوں کھایا؟ میرے آپ کے لیے کھانا حلال ہو جائے, ہمیں آداب معلوم ہو جائیں. انہوں نے بتا دیا وہ کھانے کے محتاج نہیں تھے. میں اور آپ نہ کھائیں, پوچھو ڈاکٹروں سے کتنے دن زندہ رہ لے گا آدمی کھائے پیے بغیر. ہفتہ نکال لے گا؟ پوچھو ڈاکٹروں سے, سائنس بتا دے گی. 21 دن کے 40 دن کے روزے رکھتے ہیں, وصلی روزے مسلسل. 40 دن کی نیت کر لی, اب کچھ کھانا پینا نہیں. صحابہ نے دیکھا, رکھنے شروع کر دیے. بخاری میں, مسلم میں, حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود. صحابہ نے دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے. وصلی روزے, بغیر ساری افطاری کے روزے رکھو بھائی. ایک دن گزار گئے, 24 گھنٹے گزر گئے. اگلے دن ذرا فرق آنے لگ گیا, آوازوں میں خشکی آ گئی, چال ڈھال میں سستی آ گئی. دوسرا دن بھی جیسے کیسے گزرا. تیسرے دن تو حالت پتلی ہو گئی. بیٹھے ہیں تو اٹھا نہ جائے, اٹھے ہیں تو کھڑا نہ ہوا جائے, بولیں تو آواز نہ نکلے. فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ تمہارے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں, آوازیں خشک ہو گئی. حضور آپ روزے رکھتے ہیں وصلی, آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. آپ کی اتباع ہم پر لازم.
میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بالکل جس نے نہیں رکھے سب کو بتا دو اور سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہے یا 21 دن کی نیت کی ہے، 21 دن تک کچھ کھانا پینا نہیں نہ۔ حدیث کے الفاظ فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے صوم وصال، صوم روزے کو کہتے ہیں، وصال وصلی ملے ہوئے، تم صوم وصال نہ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا لست کہیتکم لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح اونچی نہیں ہوں۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے تم میں، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ صحابہ کو چاہیے تھا آگے سے کہتے حضور دیکھنے میں تو ایک ہی بات ہے، 2 آنکھیں 2 کان، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، دانت ہیں، ہاتھ ہیں، ہاتھوں میں 5 انگلیاں، انگلیوں میں اتنے جوڑ۔ حضور یہ سارا آپ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں ہم سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں ہم جاگتے ہیں، آپ کی شادی ہماری شادی، آپ کے بچے ہمارے بچے، پوری گردان نہ بھی کہتے، قرآن کی آیت پڑھتے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت صحابہ سن رہے کہ حضور قرآن میں آیا ہے، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ جو آج کل ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کوئی صحابی کیوں نہیں بولا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور نبی کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر موجود۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، وہ ہستی جس کی ستاروں کے برابر نیکیاں وہ موجود، وہ عثمان غنی جس کے لیے حضور نے فرما دیا جنت میں میرا ساتھی، جس نے کئی مرتبہ حضور سے جنت خریدی، مولائے کائنات موجود، حضرت علی موجود، ولیوں کے سردار موجود، عشرہ مبشرہ، بدر والے، دوسرے، کوئی ایک اٹھ کے کہتا جی حضور آپ بھی بشر ہم بھی بشر، مگر وہ صحابی تھے۔ وہ کون تھے؟ صحابی تھے، وہ جانتے تھے دیکھنے میں تو ہم جیسے ہیں، حقیقت میں ہم جیسے نہیں، ہم سر کی آنکھوں سے صرف سامنے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح سامنے دیکھتے اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، ہم صرف قریب دیکھتے ہیں، یہ دور بھی دیکھتے ہیں، ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، یہ اندر بھی دیکھتے ہیں، ہم صرف روشنی میں دیکھتے ہیں، یہ اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں، سر کی آنکھوں سے جس طرح مخلوق کو دیکھتے ہیں خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھنے میں تو بشر ہیں، مگر ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا۔ خود حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں نے بتایا نا کوئلہ، کول جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں